أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ سائم صدائیں کریں متے سن سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ برادر محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، محترم معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جناب محمد حسین محنتی صاحب، محترمہ عدویہ نثار صاحبہ، محترمہ رخشندہ منیب صاحبہ، لیڈر آف دی یوتھ جناب ڈاکٹر پالاری صاحب، اسٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی، اس خوبصورت کنونشن میں شریک واجب الاحترام میرے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے سربکف ہم قدم ہم سفر پرجوش پرعزم نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کو، صوبائی نظم کو اس خوبصورت کنونشن کے انعقاد پر شاباش دیتا ہوں۔ جماعت اسلامی ضلع سکر اور شہر کی تنظیم کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں کے لیے اس خوبصورت اجتماع کا اہتمام کیا۔ یہ بہت اہم اجتماع ہے، اس لیے کہ بالائی سندھ کے ہماری پوری قیادت جمع ہے، ہمارے اولو العزم پرجوش بھائی بھی اور ہمارے عظیم بہنیں بھی۔ تو اس اجتماع میں آپ سے چند بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس اجتماع کے بعد آپ لوگ ایک نئے عزم اور ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ 8 فروری تک نہیں، پوری زندگی کو گزارنے کا ارادہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی تاریخ میں حق اور باطل کا معرکہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کشمکش اسی طرح برپا ہوگا۔ خوش قسمت لوگ وہ ہے جو تینکم کی طرح زمانے کے ساتھ چلنے اور اڑنے کی بجائے حق کا ساتھ دے اور پھر حق پر ڈٹ جائے، اور بدقسمت وہ ہے جو زمان اور مکان سے، ان کی دباؤ میں، ان کے رعب میں، ان کی چمک اور دمک سے متاثر ہو کر کبھی سورج کو خدا کہتا ہے، کبھی چاند کو، کبھی کسی پتھر کو، کبھی کسی درخت کو، کبھی سانپ اور ہاتھی کو، اور کبھی اپنی ہی جیسے انسان بادشاہ کو، کسی لیڈر کو۔ حال یہ ہے کہ سب مخلوق ہے،
سورج اور چاند بھی مخلوق، پہاڑ اور سمندر بھی مخلوق، بازار کا چوکیدار اور حکمران بھی مخلوق، کل من علیہا فان، اور ان میں سے ہر ایک چیز باقی پانی ہے۔ لا پانی صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یہ دنیا تو ایک دارالامتحان ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اصل جگہ۔ اگر یہ جہان ہوتی، اگر یہ جہان ہوتا، یہ دنیا ہوتی، تو پھر اللہ رب کریم 63 سال کی عمر میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس نہ بلاتے، اس کو کروڑ ہا سال زندگی عطا فرماتے۔ پھر ہمارے تمام انبیاء، نہ ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام واپس جاتے۔ آخر ایک ایسا انسان جس نے اللہ کی محبت میں، توحید میں، آگ میں چھلانگ لگانا قبول کیا، اپنے شہر کو چھوڑنا قبول کیا، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن نے گواہی دی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے اس ابراہیم کا امتحان لیا، وہ پاس ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اب ساری انسانیت کا آپ امام ہوں گے۔ تو پھر اس امام کو واپس کیوں بلایا گیا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو واپس کیوں بلایا گیا؟ وہ جس نے فرعون کو چیلنج کیا، موسیٰ علیہ السلام، اس کو واپس کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اصل زندگی جنت کی زندگی ہے، جہاں اللہ نے تمہارے لیے نعمت تیار کی ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ جس طرح ایک ہوشیار ماں رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہے، خوبصورت کپڑے اور لباس پہناتی ہے، ان کے لیے زیورات بناتی ہے، ان کی اداؤں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ شوہر کو پسند آئے، تاکہ سسرال والوں کو پسند آئے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب کریم ہر صبح اور شام اپنی جنت کو خوبصورت بناتا ہے تاکہ آنے والا مہمان، تاکہ میرا مخلص بندہ جب یہاں پر آ جائے تو اس کو پسند آئے، اس کو یہاں اپنے کو دیکھ کر وہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے۔ تو میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور جس طرح ایک امتحان حال میں اعلان ہوتا ہے کہ اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 3 گھنٹے اور دے دو، بس پھر آپ کو چلے جانا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میں کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 80 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے آتا ہے اور جاتا ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس کشمکش حق اور باطل میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں یا باطل کا، بلائی کا ساتھ دیتے ہیں یا برائی کا، سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا جھوٹ کا ساتھ، غالب کسی قوت کو دیکھ کر اس کے آگے جھکتے ہیں، یا حق کے ساتھ مرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، زمانہ گواہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کا فکر نہیں کیا ہے کہ ہم زیادہ ہے یا کم، ہم غالب ہوں گے یا مغلوب، اور حق کا ساتھ دیا ہے، تاریخ نے
ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہے۔ اور پھر قرآن کی گواہی ہے کہ اگر اس کام میں چلتے چلتے اس کو موت بھی آ جائے، ان کے پر خدشے کوئی اڑا دے، وہ ذبح ہو جائے، وہ پانسی پہ چڑھے، جنگل کے درندے اس کے گوشت کو کھائیں، پرندے ان کے جسم کو نوچے، لیکن میرا پاس فیصلہ یہی ہے، اللہ کا فیصلہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ بھی نہ کہو، یہ زندہ ہے، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے ہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے، کربلا کا ایک میدان ہے، امام حسین 72 کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہیں اور ہزاروں کی ایک لشکر کی قیادت کرنے والا حر سامنے آتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، اور جب دوستوں نے ان سے پوچھا کہ حر آپ یزید کی فوجوں کا سالار ہے، ہم نے آپ کو کبھی جنگ کے دوران اس طرح نہیں دیکھا جس طرح آج آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے، کبھی لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کبھی ارادے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حر نے کہا کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہوں، آگے جنت ہے امام حسین کے خیمے میں اور پیچھے جہنم ہے یزید کی فوجوں کی سالاری میں۔ اور پھر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے، امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اگر آج میں نے آپ کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ امام حسین نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور وہ شہید ہو گئے۔ کتنی صدیاں گزر گئی، آپ مجھے بتائیں آج کون کامیاب ہے؟ یزید کامیاب ہے یا حر کامیاب ہے جس نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ اور پھر جب دوسرا جرنیل آیا شمر، امام حسین نے ان سے پوچھا کہ شمر میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ شمر نے جواب دیا یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام مسکرائے اور فرمایا کہ شمر سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن تیرا انعام مخلوق کی طرف سے ہے، عارضی ہے، اور میرا انعام لافانی ہے اس لیے کہ خالق کی طرف سے ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے اور یزید نے کامیابی کا جشن منایا، لیکن انسانیت کی گواہی ہے کہ کربلا میں امام حسین کامیاب ہو گئے، یزید ہمیشہ 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 کے لیے ہار گئے، ان کے لوگ ہار گئے، ان کی لشکر ہار گئی۔ پس میرے پیارے بھائیوں، آج بھی اسی طرح یہ دنیا ایک کربلا ہے، ایک طرف اسلامی تحریکات ہے اور دوسرے طرف زمانے سے متاثر، طاقت سے متاثر، دولت سے متاثر، اسلحے سے متاثر لوگ ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معرکے میں ہم یزیدی قوتوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کم ہیں یا زیادہ، لیکن ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہزارہا لوگ غزہ میں مر گئے، وہاں کوئی آدمی نہیں مرا، مرے تو وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں، جو استنبول میں، جو ایران میں، جو سوڈان میں، جو انڈونیشیا میں، جو ڈھاکہ میں حکمران ہے، مرے تو وہ ہے جنہوں نے اپنے 13,500 اپنے شہید بھائیوں، اپنے شہید ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اپنے شہید بچوں کی شہادت پر کوئی غیرت نہیں کھائی اور بے غیرتی کی چادر اڑ کر سوئے ہوئے ہیں۔ مرے تو وہ ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ رہیں گے۔ تمہیں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں،
وہ یہی ہے کہ یہ اسلامی تحریک ہے، ایک نظریاتی تحریک ہے۔ ہمارے نعرے دوسروں سے مختلف ہے۔ ہمارا نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہمارا نعرہ المدد المدد یا خدا ہے، ہمارا نعرہ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ میں نے اسلام آباد میں نعرے لگائے تو میرے ایک رشتہ دار نے مجھے کہا کہ آپ امیری جماعت ہیں، نعرے نہ لگائیں۔ میں نے کہا ذکر کے دو قسمیں ہیں، ایک بالجہر ذکر ہے اور ایک خفیہ اور خاموشی کے ساتھ۔ تو یہ تحریک کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ، یہ ذکر بالجہر ہے، اس میں ثواب ہے، یہ ایک سعادت ہے۔ تو آپ نظریاتی لوگ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا تصور، یہ ایک غلط تصور ہے جو دنیا آپ کو دیتی ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہو، ناکام وہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت مل بھی جائے اور اللہ آپ سے ناراض ہو۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن نے جو کامیابی کا معیار دیا ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا۔ یہ جو آج اپنے کو بڑے سمجھتے ہیں، یہ روز محشر قیامت میں چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ افسوس کریں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں بھی اس نظریے اور اس لیڈرشپ اور اس نظام سے اسی طرح بیزار ہو جاؤں گا۔ یہ وہاں افسوس کریں گے کہ کاش لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، میں عقل سے کام لیتا اور حق کی بات سنتا تو ان برباد لوگوں میں سے آج میں نہ ہوتا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلامی تحریک کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے معرفت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں ایک عظیم نصب العین اور مقصد دیا ہے، جس نصب العین اور مقصد کے خاطر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جس کے خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، جس کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور لہو لہاں ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ جیسے شہر کو چھوڑا، جس کے لیے ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس کے لیے اس نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہیں۔ تو اگر اللہ رب کریم نے آپ لوگوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے تو آپ سب بہن اور بھائی اور مرد اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری یہ دعوت، اس کا کوئی سرحد نہیں ہے، ہماری اس نظریے کا نہ کوئی پہاڑ سرحد ہے نہ کوئی سمندر، یہ تو روشنی ہے، روشنی کا کوئی سرحد نہیں ہے، یہ تو خوشبو ہے، خوشبو کا کوئی سرحد نہیں ہے۔ جہاں تک یہ دونوں چیزیں پہنچ جاتے ہیں وہاں کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ جماعت اسلامی ہے، ہم جنت کے خاطر اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، ہم لینے کے بجائے دینے کے لیے اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ ہم مال قربان کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم زندگی نچاور کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم چلتے چلتی اس راستے میں شہادت پاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں،
آپ کو سمجھنا چاہیے آپ نے دنیا کو اپنی پیچھے چلانا ہے. دنیا کے اصطلاحات اور رواج کو دیکھ کر اور میڈیا سے متاثر ہو کر آپ نے اس دنیا کی پیچھے نہیں جانا ہے. ہمارے مدینہ منورہ سے ایک صحابی ایران گئے تھے. ایران کے گورنر نے اس کے اعزاز میں ایک کھانے کا اہتمام کیا تھا. دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھوں سے نوالا گر گیا. اس نے اٹھایا، صاف کیا، بسم اللہ کے ساتھ کھا لیا. تو گورنر نے اس کے کان میں کہا کہ خدا کے بندے، نہ چیزوں کی کمی ہے، اور یہ شہزادے، خانزادے، نوابزادے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ مدینہ کے لوگ کیسے بیکورڈ لوگ ہیں، گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں. اس نے جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت ان بیوقوف شہزادوں کے لیے چھوڑ دوں، ان نوابزادوں کے لیے چھوڑ دوں؟ میں نے اپنے محبوب کو ایسا ہی دیکھا تھا. یہ دنیا کی قیادت کرنے والے تھے، دنیا کے پیچھے جانے والے لوگ نہیں تھے. اس وقت اس دنیا میں حق اور باطل کا معرکہ برپا ہے. یہ دنیا ایک کشمکش کی جگہ ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں یا حق کے ساتھ، یا آپ غیر جانبدار ہیں. جو غیر جانبدار اور تماشائی بنتے ہیں وہ بھی حقیقت میں باطل کی قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. مسلمان اور مومن اور مجاہد اور حق پرست کے لیے تماشائی بننا ہے ہی نہیں. میرے بھائی نے غزہ کا ذکر کیا، فلسطین کا ذکر کیا. یہ غزہ اور فلسطین 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے. یہ ہمارے 58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے لیے امتحان ہے. وہ اسلامی ممالک جن کے ساتھ 74 لاکھ فوج ہے، وہ اسلامی ممالک جن کے 9 سمندروں پر قبضہ ہے، وہ اسلامی ممالک جن کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں توپ، ٹینک اور راکٹ اور میزائل موجود ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے آفتاب اور مہتاب جیسے معصوم بچے بارود میں جل رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے. ہمارے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے بچوں کو بے کفن دفنا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے. صبح اور شام فلسطینی بچے پوچھتے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک کی فوج کب آئے گی، لیکن اسلامی ممالک کی فوج نے دم تک نہیں ہلایا، نہ ڈھنگ کا کوئی بیان دیا، تریٹ بھی نہیں کیا. OIC کا اجلاس بھی ہوا تو اس اجلاس کے بعد اسرائیل شیر ہو کر ٹینکوں سے چڑھائی کیا شفا ہاسپٹل پر. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آ کر غزہ کے لوگوں کا ساتھ دے. میرے پیارے بھائیوں، لیکن غزہ نے لوگوں کو پیغام تو دیا کہ آج بھی اگر ایمان ہو تو اسلحہ اور بارود اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اگر اللہ پر یقین ہو تو جہاز اور ٹینک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج تو ان کے ساتھ راکٹ ہیں، میزائل ہیں، لیکن گزشتہ دن تو ان کے ساتھ صرف غلیل تھے. گزشتہ دن تو ٹینکوں کے مقابلے میں وہ پتھر اٹھا کر مقابلہ کر رہے تھے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے. یہ زمین کے حصول کا، معیشت کو بہتر بنانے کا یا کوئی دنیاوی منصب کے حصول کا نہیں ہے. ورنہ یہی فلسطینی اردن میں ہے. اردن نے انہیں پیشکش کی کہ ہم آپ کو شہریت دینے کے لیے تیار ہیں، شہریت کے نتیجے میں یہاں ملازمت آپ کو ملے گی. لیکن کسی فلسطینی نے اردن کی شہریت کو قبول نہیں کیا، اور وہ اپنے گھر میں ایک چابی دیوار پر رکھتے ہیں اور نقشہ رکھتے ہیں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ فلسطین کا نقشہ ہے،
یہ آپ کی بستی اور آپ کا گھر ہے، اور یہ آپ کے گھر کی چابی ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ نے اس چابی سے اپنے گھر کے تالے کو توڑ کر اپنے گھر میں جانا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، سوال یہی ہے کہ اس پورے معرکے میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ میں نے پاکستان کے حکمرانوں سے بات کی، میں ایران گیا، میں ترکی گیا، میں قطر گیا، ہم نے پاکستان میں موجود سفیروں کے ساتھ رابطہ کیا۔ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم تو چاول، آلو، ٹماٹر، بسکٹ، ٹافی اور چاکلیٹ بھیج رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہازوں کا، ٹینکوں کا، توپوں کا مقابلہ ٹافیوں اور آلو اور ٹماٹر سے ہوگا یا جہاز اور ٹینک اور توپ سے ہوگا؟ انہوں نے ثابت کیا کہ کل صرف میر جعفر نہیں تھے اس دنیا میں، آج بھی ان کے قبیلے کے لوگ موجود ہیں، آج بھی میر صادق کے قبیلے کے لوگ موجود ہیں۔ قیامت میں سب ان کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم نے مارچز کیے، ہم نے قومی فلسطین کانفرنس بلائی، ہم نے اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ کیا، اور میں نے پھر حماس کے قیادت سے وعدہ کیا ہے، میں نے ایران سے بھی کہا میں راستہ کھول دو، ہم نے ترکی سے کہا کہ یا آگے بڑھو یا ہمیں راستہ دے دو۔ میرے ساتھ پاکستان میں لاکھوں ایسے نوجوان تو کیا کہ ہمارے بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میرے ساتھ لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک ہمیں راستہ دے، ہم جہاد بھی نہیں مانگتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پر پیدل آنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑیں گے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، غزہ اور فلسطین کی حفاظت کے لیے۔ اور میں نے پیغام دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں اور جسم کے ٹکڑے ادھر ہی دفن ہو جائے، اور قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے کہ آپ کو تو میں نے پاکستان میں پیدا کیا تھا، اور ہم جواب دے دے کہ اللہ جی ہم پاکستانی ہیں، تیرے گھر کے حفاظت کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، لیکن کیا آج یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اگر اسلامی ممالک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو جو اللہ سے ڈرتے ہو اور غیر اللہ سے نہ ڈرتے ہو، تو نہ فلسطین آزاد ہوگا اور نہ کشمیر۔ آج ہمارے ملک کا کیا بیانیہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 7 تاریخ کو طوفان الاقصی برپا ہوا، 8 تاریخ کو وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا کہ 2 قومی ریاستیں ہونے چاہیے، فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم سے، یہ بات چائنا، روس اور کوئی اور غیر اسلامی ملک کرتا تو ٹھیک تھا، آپ تو اسلامی بھائی ہے، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح کوئی آپ کے گھر پر قبضہ کرے، کوئی ڈاکو آ جائے اور قبضہ کرے، اور پھر پڑوسی آپ کو یہی تجویز دے کہ جو ڈاکو ہے بہت طاقتور ہے، آدھا گھر اس کے حوالے کرے اور آدھا گھر میں خود گزارا کرے۔ کیا آپ اپنے گھر کے بارے میں کسی بھی طاقت کو یہ اجازت دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اب میں آپ سے ہی پوچھنے آیا ہوں کہ ان 48 دنوں میں یہ کربلا برپا ہے، ان 48 دنوں میں یہ جو آگ لگی ہے، لوہے کی بارش ہو رہی ہے،
اور بستیاں تباہ ہو رہے ہیں، ملبے کے ڈھیر بن رہے ہیں، کیا آپ کے ملک میں پاکستان کی جو اپنے کو بڑی پارٹی کہتی ہے مسلم لیگ نے کوئی ایک جلوس نکالا؟ کیا پیپل پارٹی نے ایک مظاہرہ کیا؟ کیا انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا؟ یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، یہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی والی بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش میں مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی کی سزا ہوئی اور سنائی گئی، ہم نے نواز شریف صاحب سے بات کی، چودھری نثار صاحب سے بات کی، مسلم لیگ وزراء سے بات کی کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے 1970 میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، 71 میں پاکستان بچانے کے لیے ان کی تعاون کی، ان کا جرم صرف یہی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنے کیبنٹ اجلاس میں کہا کہ مطیع الرحمان نظامی، پروفیسر غلام اعظم کو پھانسی ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا ایشو ہے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں 1570 دن ہو گئے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، یہ تینوں بڑی جماعتیں کہتے ہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ آج بھی ہالینڈ میں قرآن کریم کو جلایا گیا، انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، کہتے ہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ فلسطین پر ایک قیامت روز گزر رہی ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا مشن نہیں ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا ایشو کیا ہے؟ ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے 76 سال حکومت کی تو پھر پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے کیوں محروم ہیں؟ انہوں نے 76 سال حکومت کی، باری باری حکومت میں آئے، 4 بار مسلم لیگ اور 5 بار پیپل پارٹی نے حکومت کی، پھر ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پینے پر کیوں مجبور ہے؟ انہوں نے 76 سال حکومت کی تو پھر اس پاکستان میں ہر روز 345 لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے یرقان سے کیوں مرتے ہیں؟ انہوں نے 76 سال حکومت کی تو پاکستان میں اگر 79 ملین ایکڑ زمین موجود ہے، وہ 22% اب بھی زیر زراعت ہے، زیر کاش ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ آج اگر 77,000 ارب کا قرضہ تمہارے اوپر ہمالیہ کی طرح موجود ہے اور ورلڈ بینک اور IMF کے ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو، لیاقت پور میں کوئی فاطمہ رات کے اندھیروں میں کوئی قتل کرے اور دفن کرے، یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کا ایشو نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا ایشو ہے۔ جڑا والا میں اگر مسیحی برادری کے گھروں کو کوئی جلائے، کہتے یہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ بھی جماعت اسلامی کا ایشو ہے۔ یہاں اگر کرونا وائرس میں انسان چیخ رہا تھا اور جوانوں نے اپنے بزرگوں کی لاشوں کو چھوڑ کر گھروں کو چھوڑا تھا، یہ ان کا ایشو نہیں تھا، ہمارا ایشو تھا۔ ہم گئے، ہم نے ان بیماروں کو اٹھایا، ان لاشوں کو دفنایا۔ سیلاب کا زمانہ آیا، پورا سندھ ڈوب گیا، کہتے ہیں ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کی کہ ہر گھر ہر در پر موجود تھی۔ یہاں میرے سامنے عبد الرحمان موجود ہے، میں شکارپور آیا، سیلاب کے دنوں میں شدید بارش تھی، کیچڑ میں ہم گھوم رہے تھے، ایک دن میرے ساتھ رہے، اگلے دن میں کسی اور علاقے میں گیا تو یہ ایک ٹیلی فون اٹھا کر مجھ سے ذرا جدا ہو گئے کہ ایک کال آئی ہے، مجھے واپس نہیں بتایا۔ دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ وہ کال کیا تھی، ان کا اپنا گھر گر گیا تھا۔
ان کی اپنی چھت گر گئی تھی، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا ایشو ہے، ان کا ایشو صرف ایک ہے کہ اس ملک میں وہ وزیر اعظم بنے، وہ صدر بنے، وہ وزیر اعلیٰ بنے، وہ گورنر بنے، ان کی پراپرٹیز میں اضافہ ہو، ان کی شوگر مل میں اضافہ ہو، ان کے کارخانوں میں اضافہ ہو، ان کی آئندہ نسل اقتدار میں رہے۔ یہ اپنے کو برہمن سمجھتے ہیں اور آپ کو شودر، یہ اپنے کو آقا سمجھتے ہیں اور آپ کو غلام۔ یہ قرضے لیتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ٹیکس کون ادا کرتا ہے، بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ پاکستان کا غریب آدمی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، سندھ کے لوگوں، صبح جب میں یہاں آیا اور میں اپنے گاڑی سے اترا تو میرے سٹاف کے لوگوں نے کہا کہ سراج بھائی، ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم چترال جاتے ہیں، ہم گلگت بلتستان جاتے ہیں، ہم کشمیر جاتے ہیں، ہم لاہور جاتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور اس سندھ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ غربت چاروں طرف، بدبختی اور بدامنی چاروں طرف۔ میرے دوستو، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علی اصغر کے ساتھ جو ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ علی اصغر مگریو، یہ جو پریا کماری ہے، 3 سال تو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بجرانی؟ 3 سال ہو گئے، ہندو بچی ہے لیکن ہے تو پاکستانی۔ قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میری ایک بندی تھی، مظلوم تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی اس کے بارے میں اس ملک میں جواب دہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہے جان محمد مہر، کتنے مہینے ہو گئے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اصل قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے۔ یہاں ایک ڈاکٹر کو بے دردی کے ساتھ، اور ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر تھا؟ میرے خیال میں آسٹریلیا میں تھا یا کینیڈا میں تھا، حزب اللہ جی باہر تھے، لیکن پاکستان سے محبت کی بنیاد پر وہاں بڑی تنخواہوں کو چھوڑ کر یہاں انہوں نے آ کر اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ مجھے جواب دے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان بڑے بنگلوں کا طواف کرے؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر اقتدار تک پہنچائے؟ اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے کہ بس ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی کسی آیات میں یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان اللہ نے ان ظالم جاگیرداروں کے لیے بنایا ہے، پاکستان اللہ نے ان کرم سرمایہ داروں کے لیے بنایا ہے، پاکستان اللہ رب کریم نے لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے پاکستان ان ظالموں کے لیے بنایا ہے، ہم اللہ جی کی حضور درخواست کریں گے اللہ پھر اپنا پاکستان واپس لے لے۔ ہمارا تو یہ خیال اور ایمان ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے، پاکستان عدل اور انصاف کے لیے بنا ہے، پاکستان اس لیے شہداء نے قربانی دی کہ ہم دنیا میں اس کو اسلامی خلافت اور ریاست کا ایک ماڈل بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے ضمیر پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھی حکومت کیا ہوتی ہے؟ جہاں امن ہو، یہاں امن نہیں ہے۔ ایک اچھی حکومت کیا ہوتی ہے؟ جہاں معیشت بہتر ہو، یہاں تو ہر بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے۔ اسلام اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہو، لیکن یہاں قانون سب سے زیادہ مظلوم، عدالتیں سب سے زیادہ کمزور۔ یہاں جو زور آور ہے وہ کہتے ہیں میری مرضی کے مطابق عدالت چلے گی، میری مرضی کے مطابق کیسز چلیں گے، میری مرضی کے مطابق احتساب ہوگا، میری مرضی کے مطابق الیکشن ہوں گے، میری مرضی کے مطابق پاکستان چلے گا۔ اگر میری مرضی چلتی ہے تو پاکستان کپے، اگر میری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، پاکستان نہیں چلتا، تو پھر پاکستان نہ کپے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں،
کیا ہے پیپلز پارٹی اور کیا ہے مسلم لیگ اور کیا ہے پی ٹی آئی، ان کا نظام آپ نے نہیں دیکھا؟ مجھے ایک تانا بتائے جو انہوں نے چینج کیا ہو، ایک عدالت بتائیں جو انہوں نے بہتر بنایا ہو۔ یہاں تو دو پاکستان، کل بھی دو پاکستان اور آج بھی دو پاکستان، غریبوں کے لیے علیحدہ اسکول، مالداروں کے لیے علیحدہ، ان کے لیے علیحدہ ہاسپٹل، ان کے لیے علیحدہ، ان کے لیے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سوئمنگ پول، وہاں اچھے گراؤنڈ، وہاں ہر سہولت اویلیبل۔ جس طرح وہ ڈبل ٹیکس دیتے ہیں اور ہم ٹیکس نہیں دیتے، لیکن جہاں غریب رہتا ہے وہاں کی گلیوں اور کوچوں میں جائے، بخدا انسان سانس نہیں لے سکتا ہے۔ جس طرح گندگی کے ڈھیر میں ہمارے یہ لوگ استبل بنایا ہے انہوں نے اس پاکستان کو۔ حال یہ ہے کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اٹمی پاکستان ہے، معدنیات سے مالا مال پاکستان ہے، 5 دریاؤں کا پاکستان ہے، 65% نوجوانوں کا پاکستان ہے، ڈاکٹر قدیر کا پاکستان ہے، سمر مبارک کا پاکستان ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان میں غریب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ کیا تماشائی بن کر اپنی حالت پر بس رونا ہے، یا سینہ کوبی پر اکتفا کرنا ہے، یا آگے بڑھ کر اس یزیدی قوتوں کا، استحصالی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے دن تو گزر گئے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان بنانا ہے۔ ایک ایسا پاکستان جہاں ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، ایک ایسا پاکستان جہاں ہر بے روزگار کو روزگار ملے، ایک ایسا پاکستان جہاں ہر بوڑھے آدمی اور عورت کو بڑھاپا الاؤنس ملے، ایک ایسا پاکستان جہاں بچوں کو لازمی اچھی تعلیم ملے، ایک ایسا پاکستان جہاں عورتوں کو وراثت میں اپنا حق ملے، ایک ایسا پاکستان جہاں عورتوں کو علیحدہ ٹرانسپورٹ بھی ملے، دفاتر میں ان کی حفاظت اور سیکورٹی بھی یقین ہو۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں اگر کوئی ہندو بھی ہمارے ساتھ ہے تو باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان میں محفوظ ہیں۔ اگر کوئی سکھ اور عیسائی بھی ہے تو باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ میرا پاکستان مجھے اس لیے عزیز ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری جان، میرا مال انڈیا سے بھی زیادہ وہاں پر محفوظ ہے۔ میں وہ پاکستان دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے محترم بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ کیسے؟ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اس وقت پاکستان میں شرعی سود 22.7% ہے۔ انڈیا میں کتنا ہے؟ 6.7%۔ اور پاکستان میں کتنا ہے؟ 22.7%۔ ہم آئیں گے، ہم عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمارا پہلا ایکشن سودی نظام کے خاتمے کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ سارے بنجر زمینیں، غیر آباد زمینیں، یہ ہم ان نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، اور ٹریکٹر بھی دیں گے، کھاد بھی دیں گے اور بیج بھی دیں گے۔ 5 سال اور 10 سال اور 20 سال معاہدہ کر کے کہ اس کو آباد کرنا ہے۔ آباد کیا تو ٹھیک ہے رہے، آباد نہیں کیا تو واپس حکومت کے قبضے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، پھر جماعت اسلامی کا ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین کا ساتھ دیا جائے، پھر جماعت اسلامی چائس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی مظلوم نہ رہے اور ظالم کا احتساب ہو، پھر چائس جماعت اسلامی ہے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں۔
वजारत से फारिग होने के बाद मैंने अपने आप को मस्जिद माबद खान की बड़ी मस्जिद में एहतसाब के लिए पेश किया। आज भी अपने आप को इस सिंध के धरती में एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। लेकिन जरदारी भी अपने आप को पेश करे, नवाज शरीफ भी अपने आप को पेश करे, शहबाज शरीफ को अपने आप को पेश करे और ये बताएं कि क्या आपके 4 हाथ हैं कि आप कमाते हैं? आपके खोपड़ी में कोई टन से ज्यादा दिमाग है कि आपकी शुगर मिल, आपके कारखानों में इजाफा होता है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है? तुम्हारे कुत्ते, तुम्हारी बिल्लियां, तुम्हारे घोड़े भी शहजादों की तरह ऐश करते हैं और गरीब नाने शबीना का मोहताज है। ये जो मेराज भाई ने शेर सुनाया यही पैगाम है कि जिस कैद से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस कैद के हर खोशे गंदम को जला दो। बस उठो इस निज़ाम के खिलाफ। तो लोगों, आपके लिए इस वक्त इम्तिहान है 8 फरवरी का। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। अगर इस इलेक्शन में दोबारा वो आजमाए हुए लुटेरे आ गए, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान हार गया और जरदारी और नवाज शरीफ जीत गया। पाकिस्तान नहीं हारेगा इंशाअल्लाह। 25 करोड़ अवाम नहीं हारेंगे। इनके साथ कहने के लिए कोई चीज नहीं है। मुस्लिम लीग वाले कहते हैं अबू आएगा, अबू आया वो ठीक करेगा। बाबा 16 महीने तो आपकी हुकूमत थी। यही साखडार, यही जनाब हसन इकबाल साहब, यही सारे तो पहले भी वज़रा थे और आज भी है। परसों जरदारी साहब ने तजवीज़ दी है कि कौमी हुकूमत बनाया जाए। कौमी हुकूमत का मतलब जानते हैं? कौमी हुकूमत तो इस आईन में नहीं है जो आईन इस वक्त पाकिस्तान का है। कौमी हुकूमत का मतलब यही है कि 2-6 जालिम जागीरदार वहां से, 5-6 करब सरमायादार वहां से, कुछ 10-12 अमरीकी एजेंट वहां से, कुछ बाहर के माहिरीन के नाम से उनके एजेंट, और एक कौमी हुकूमत बन जाए। तो हमने 16 महीने में तो कौमी हुकूमत देखा है जिसमें पीपल पार्टी भी थी और जिसमें 13 जमातों का इत्तेहाद हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में PDM भी थी। हमारा यही ख्याल था कि कम से कम मौलाना PDM का सरबराह है तो एक सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई अमल तो करेगा, करके दिखाएगा कि यार मैं मौलवी साहब हूँ और मैं इस PDM का सरबराह हूँ और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूदी निज़ाम तो ख़त्म करो ताकि मेरी पगड़ी का कोई लाज तो रह जाए। नहीं कर सके। ये काम हम करेंगे इंशाअल्लाह, आप करेंगे। लिहाजा जो यहाँ पर उम्मीदवारान आज ऐलान किया उमराए अजला ने, मैं उनको शाबाश भी देता हूँ। और ये न देखे कि मद्दे मुकाबिल कौन है और कितना बड़ा जागीरदार है। आप ये देखें कि आप किसका नुमाइंदा है। आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आप इस्लामी निज़ाम के एम्बेसडर हैं, आपका दामन पाक है, आपने खिदमत की है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है। सारी दुनिया आपके अहलियत और सलाहियत को तस्लीम करती है। इसलिए मायूस होने की बजाय, और जो कारकुन दूसरे को मायूस करता है, आप समझे कि ये आपकी तहरीक में कैंसर है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान के लोगों ने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी, अगर फ़लस्तीन के लोगों ने 1000 गुना बड़ी ताकत इसराइल और अमेरिका को शिकस्त दी, हम भी इंशाअल्लाह यहाँ अमेरिकी एजेंटों को शिकस्त पास देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ वादा करते हो कि नहीं करते हो? बस एक काम करें,
یہ جو 60 دن باقی ہے، اس کے لیے اپنا کوئی منصوبہ بنا لے کہ ان 60 دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ امیر ضلع نے بھی اور امیر تحصیل نے بھی، امیر مقام نے بھی، امیر صوبہ نے بھی، اور میں نے بھی اپنے مرکز میں کمیٹی بنائی ہے کہ میرے لیے 70 دنوں کا پروگرام بنا لے۔ کل بھی میں 2 دن جنوبی پنجاب میں تھا، ہر جگہ لوگ ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ صرف دولت کی بنیاد پر ان کی یہ اجارہ داریاں قائم ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ مقامی تانیدار اور پٹواری کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے 8 فروری انشاءاللہ تعالی ان جاگیرداروں، ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں اور لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کی ایما پر سیاست کرنے والوں کے لیے 8 فروری ان کی سیاست کی موت کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو لوگوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جہاں جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، بس رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے اور دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ کاش یہ بستی میری ہو، کاش یہ بستی آپ کی ہو۔ السلام علیکم۔